میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ کیا کہنے حضرت سنیے گا، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، جو اللہ کا احسان سمجھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ اب پتہ نہیں کون دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ عثمانی صاحب ذرا سامنے نظر رکھنا، انشاءاللہ پورا مجمع دو میں ہاتھ چکے گا، گالی ایڈی وڈی ہو جانی ہے۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے سامنے سر جھکانے کا کیا کہنے۔ واہ واہ کیا کہنے۔ منکر دین سے رکھیے نہ رشتہ کوئی، اللہ منکر دین سے رکھیے نہ رشتہ کوئی، بولے ابوبکر و فاروق عثمان علی۔ کیا کہنے۔ عثمانی صاحب ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ جو نبی کا نہیں، ارے ہاتھ اٹھاؤ، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ۔ جو نبی کا، اچھا جو حضور کا ہے ایسے ہاتھ اٹھائے۔ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ۔ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے، میرے سرکار کی رازداں کون ہے۔ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی وہ زوجہ مطہرہ ہے جن کی پاک دامنی پر 18 آیات نازل ہوئی۔ اللہ 18 آیتیں۔ فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم میں تھے جب الزام لگا۔ جب قرآن نازل ہوا تو صاحب قرآن صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ میرے نبی نے سب سے پہلے پوچھا میری عائشہ کدھر ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے وہ آئی ہے وہ تو رو رہی ہے، سجدے میں پڑی ہے کہ کیا الزام لگا؟ تو ماں نے کہا عائشہ رسول اللہ آئے ہیں اور تیری برات پر قرآن نازل ہوا، حضور کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا میں سب سے پہلے اس خدا کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں جس نے میری پاک دامنی پر قرآن نازل کیا۔ یہ ہے اور عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، پوچھتے تھے آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے۔ باقی ازواج مطہرات سمجھ گئی
हुजूर आयशा के पास जाना चाह रहे हैं। सब ने कहा या रसूल अल्लाह हम अपनी बारी हज़रत आयशा पे क़ुर्बान करती हैं। तो हज़रत आयशा की गोद में कायनात का हकीकी चाँद गोद में था, तो अपने अल्लाह के साथ मिल रहा था। ये हज़रत आयशा की शान है। तो लिहाजा जब इन्होंने ये शेर पढ़ा तो मेरे सामने ये बात आ गई। अच्छा, हजरत की बात सुन के अब जो अम्मा आयशा का हलाली बेटा है ना, वो जब शेर खत्म हो तो दोनों हाथ उठा के कहेगा क्या फायदा। उस्मानी साहब आप भी जरा शाबाश दे, मैं शेर सुनाऊं। सारी उम्मती की महबूब माँ कौन है, मेरे सरकार की राज़िदा कौन है, जिसके बिस्तर पे आती हो वही ये खुदा, उस पे उंगली उठाने का क्या कहना। शाबाद अबू बकर और फारूक उस्मान गनी, बाद अबू बकर और फारूक उस्मान गनी, है खिलाफत के मनसब पे मौला अली। अभी नहीं, शेर खत्म होने पे बाद अबू बकर और फारूक उस्मान गनी हैं खिलाफत में के मनसब पे मौला अली। अब पता नहीं कौन 4 दफा सुभान अल्लाह कहेगा शेर खत्म होने पे। हाँ, बाद अबू बकर और फारूक उस्मान गनी है खिलाफत के मनसब पे मौला अली। जो था चौथा, जो था चौथा, जो था चौथा, उसी को ही चौथा कहा, जो था चौथा उसी को ही चौथा कहा, जो था चौथा उसी को ही चौथा कहा, उसको पहला बताने से क्या फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जो था अल्लाह। चौथा उसी को ही चौथा कहा, उसको पहला बताने आज से मौला अली क्या के दीवाने हाथ उठाएं। जो था चौथा उसी को ही चौथा कहा। पुलिस वाले भाई हाथ उठाओ। उसको पहला बताने से क्या फायदा, उसको पहला बताने से क्या फायदा। इब्ने साबित को ऐसा मुकद्दर मिला, वाह वाह, इब्ने साबित को अभी उस्ताद जी बता रहे थे ना, वही शेर है। इब्ने साबित को ऐसा मुकद्दर मिला, नात पढ़ने को आका का मिंबर मिला। वाह वाह, नात पढ़ने को आका का मिंबर मिला। पीर खुबैब साहब, नात पढ़ने को आका का मिंबर मिला। नात लिखना, नात लिखना व पढ़ना इबादत है जब, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फायदा। जो गाने सुनता है वो हाथ नीचे रखे, जो गाने गजलें सुनता है वो हाथ नीचे रखे, जो हुजूर की नात सुनता है हाथ उठाए और कहे नात लिखना व पढ़ना इबादत है जब, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फायदा। एक शेर, नात खां और गुलूकार में फर्क। हम पढ़ते हैं नात, तुम गाते हो गाना, हमारी तरह तुम्हारा मकाम थोड़ी है, हमें पिलाएंगे आका कौसर का जाम, हर किसी के लिए ये वादा आम थोड़ी है। तो तवज्जो, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। दीन इस्लाम की बावफा बेटियों, बावफा कहूं तो हाथ उठाना अपनी बहनों के लिए। दीन इस्लाम की बावफा बेटियों, हुक्म है गैर महरम से पर्दा करो, हुक्म है गैर महरम से पर्दा करो। गुलाम हुसैन साहब, मजा तो अब आएगा जब बहनों के भाई हाथ उठा के कहेंगे ये बात सच्ची है। हुक्म है गैर महरम से पर्दा करो, घूमती हो सरे आम बाजार में,
گھومتی ہو سرعام بازار میں، گھر کی عزت لٹانے سے کیا فائدہ، گھومتی ہو سرعام بازار میں، گھر کی عزت لٹانے سے کیا فائدہ۔ باپ اولاد کے حق میں رحمت سہی لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل، یہی لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل یہی۔ باپ کی بات کر رہا ہوں، باپ اولاد کے حق میں رحمت سہی لا کے دیتا ہے ٹی وی موبائل وہی۔ اب پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا، اگر سچا ہو تو ہاتھ اٹھانا۔ دیکھنے سے ہائے دیکھنے سے جو بچے بگڑ جاتے ہیں، دیکھنے سے جو بچے بگڑ جائیں، پھر بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ، بعد میں منہ بہت معاشرہ کا شعر، بالکل کمال ہو۔ اصلاح معاشرہ پہ ضرور ہونا بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ، ہو کے بیٹی جوان گھر میں آہیں بھرے۔ سنیے گا حضرات، بیٹی جوان گھر میں میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہو کے بیٹی جوان گھر میں آگے بڑھے، باپ پیسوں کی باہر نمائش کرے، عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے، عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے، ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ۔ یہ تو دوبارہ ہونا چاہیے ظفر بھائی، مقرر دوبارہ۔ اتنا لاکھوں کا خرچہ ہے حضرت، 15-20 لاکھ روپے اس محفل پہ لگتا ہے، تو کوئی میسیج ہی نہ جائے۔ اس لیے مفتی صاحب کی موجودگی میں میسیج دے رہا ہوں کہ حضرت کہہ رہے دوبارہ پڑھ دیں، عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے۔ اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو گے کیا فائدہ، عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے، ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ۔ غور اس پہ کرو، یہ ہے حکم خدا، ساری دنیا سے باطن نبی نے کہا۔ حضرت حسب اوقات بچوں کی شادی کرو، حسب اوقات بچوں کی شادی کرو، ارے شان و شوکت دکھانے سے کیا فائدہ۔